ایک خفیہ سپر ایجنٹ کی کہانی۔ دنیا پر قبضے کی خواہش لیے ایک منظم تنظیم، ترین ہتھیاروں پر عبور رکھنے والی ایک طاقتور ترین تنظیم، ذہین ترین ایجنٹس پر مشتمل نامانوس بیماریوں پر مہارت رکھنے والی تنظیم، بلیک تھنڈر۔ ٹھیک ہے، انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ، میں یہ فائل دے کر آ رہا ہوں۔ ان کی خاطر تواضع کرو، بلال نقوی صاحب نے کارڈ میز پر رکھتے ہوئے کہا، اور ملازم سر جھکا کر واپس چلا گیا۔ ڈاکٹر ٹرومین، پہلے تو کبھی ان کا نام نہیں سنا، لیکن ڈگریوں سے پتہ چلتا ہے کہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے۔ ٹھیک ہے، بلال نقوی صاحب نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور دوبارہ فائل پر جھک گیا، لیکن نہ جانے کیوں انہیں عجیب سی بے چینی کا احساس ہونے لگ گیا تھا۔ انہوں نے فائل بند کی اور پھر اٹھ کر دفتر کے دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ دروازے کو باہر سے خود لا کر کے انہوں نے چابی واپس جیب میں ڈالی، پھر تیز قدم اٹھاتے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ چونکہ فائل انتہائی خفیہ تھی، اس لیے بلال نقوی صاحب اس کمرے کی چابی ہمیشہ اپنے پاس رکھتے تھے۔ اور کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے پلیز چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو آئندہ آنے والی ویڈیو بر وقت مل سکے۔ ان کے جسم پر نائٹ گاؤن تھا اور گو کسی معزز مہمان سے ملنے کے لیے یہ لباس درست نہ تھا، لیکن بلال نقوی کی یہ عادت تھی کہ گھر آتے ہی وہ نائٹ سوٹ پہن کر اس نائٹ گاؤن پہن لیتے، پھر جب تک دفتر کا کام نہ ہو جاتا وہ یہی لباس پہنے رکھتے، کیونکہ اس طرح اسے فطری طور پر آزادی اور راحت کا احساس ہوتا تھا، اور گھر آنے والوں کو وہ ہمیشہ اسی لباس میں ملتے تھے۔ چابی بھی نائٹ گاؤن کی جیب میں تھی، کیونکہ نائٹ سوٹ میں تو عجیب نام کی کوئی چیز ہی نہ تھی۔ ڈرائنگ روم کا دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوئے تو سامنے صوفے پر بیٹھا ہوا ایک لمبا ترنگا گھٹے ہوئے جسم کا غیر ملکی جس نے گہرے نیلے رنگ کا سوٹ پہنا تھا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر نظر کا نفیس چشمہ تھا اور ہاتھ میں ترکی سگار تھا۔ گو بظاہر وہ خاصا وجیحہ اور ذہین آدمی لگ رہا تھا، لیکن جتنی ڈگریاں اس کے کارڈ پر لکھی تھی کم از کم وہ کسی بھی لحاظ سے اتنا تعلیم یافتہ محسوس نہ ہو رہا تھا۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہونے سے قبل بلال نقوی صاحب کا یہی خیال تھا کہ ڈاکٹر ٹرومین کوئی بوڑھا آدمی ہوگا، کیونکہ اتنی تعلیم حاصل کرتے کرتے آدمی لازماً بوڑھا ہو جاتا ہے، لیکن ٹرومین تو پھر بھرپور جوان آدمی تھا۔ ہیلو ڈاکٹر ٹرومین، مجھے بلال نقوی کہتے ہیں۔ بلال نقوی نے اندر داخل ہوتے ہی مسکرا کر مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، آپ نے میرا کارڈ تو دیکھ لیا ہوگا۔ اس وقت زحمت دینے پر معذرت خواہ ہوں، لیکن مسئلہ ایسا تھا کہ مجبوری تھی۔ ڈاکٹر ٹرومین نے مسکرا کر مصافحہ کرتے ہوئے کہا، اور بلال نقوی کے سارے ہاتھ میں مصافحے کے وقت درد کی تیز لہر سی دوڑ گئی۔ حالانکہ ڈاکٹر ٹرومین نے بڑے سرسری سے انداز میں مصافحہ کیا تھا، لیکن بلال نقوی کو اس سرسری مصافحے سے ہی معلوم ہو گیا کہ ڈاکٹر ٹرومین کے جسم میں ایک نہیں بلکہ 50 گینڈوں جیسی قوت بھری ہوئی ہے۔ کوئی بات نہیں، فرمائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں، بلال نقوی صاحب نے خشک لہجے میں کہا، اور ڈاکٹر ٹرومین کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئے۔ ان کا ہاتھ ابھی تک درد کر رہا تھا، لیکن وہ ہلاک سے مجبور ہو کر برداشت کیے ہوئے تھے۔ آپ وزارت خارجہ ہے انڈر سیکرٹری ہیں، اور آپ کے پاس پاکیزہ میں دفاعی سامان بنانے والی تمام فیکٹریوں اور دفاعی سائنس کی تحقیقات کرنے والی تمام لیبارٹریوں کا چارج ہے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ڈاکٹر ٹرومین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ اب بڑے اطمینان سے سامنے والے صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ اگر میں کہوں کہ آپ کی اطلاع درست ہے تو پھر؟ بلال نقوی کا لہجہ پہلے سے زیادہ خشک ہو گیا تھا۔ تو پھر آپ براہ کرم مجھے یہ بتا دیں کہ زیرو گن آپ کب شوگران کے حوالے کر رہے ہیں اور اس کے لیے کیا لائحہ عمل طے ہوا ہے؟ ڈاکٹر ٹرومین نے بڑے اطمینان بھرے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، زیرو گن؟ کیسی زیرو گن اور کون ہو تم؟ بلال نقوی حیرت کی شدت سے اچھل کر کھڑے ہو گئے۔ اطمینان سے بیٹھ جاؤ انڈر سیکرٹری، تمہارے سب ملازم بے ہوش پڑے ہیں، اس لیے تمہاری کال پر کوئی نہیں آئے گا۔ جو ملازم تمہیں اطلاع دینے گیا تھا وہ بھی بے ہوش ہو چکا ہے، اور گو تم نے اظہار تو نہیں کیا، لیکن مجھے معلوم ہے کہ باوجود نہ دبانے کے تمہارے اس ہاتھ میں جس سے تم نے مصافحہ کیا تھا درد کی لہریں ابھی بھی موجود ہوں گی۔ اس سے تم میری طاقت کا اندازہ کر سکتے ہو۔ ویسے میری جیب میں ریوالور بھی موجود ہے، لیکن میں تمہیں قتل نہیں کرنا چاہتا، صرف معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر ٹرومین نے یک لخت انتہائی خشک لہجے میں کہا، لیکن وہ اسی طرح اطمینان سے صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ شٹ اپ! تم میری ہی رہائش گاہ پر آ کر مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ میں ابھی پولیس کو فون کرتا ہوں، بلال نقوی نے درست لہجے میں کہا اور تیزی سے دروازے کی طرف مڑے۔ ان کا سابقہ شاید آج سے پہلے کبھی اس قسم کے مجرم سے نہ پڑا تھا، اس لیے انہیں اس سلسلے میں کوئی اندازہ ہی نہ تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ دروازے تک پہنچتے اچانک چیختے ہوئے اچھل کر واپس ایک صوفے پر جا گرے۔ اسے عقب سے گردن سے پکڑ کر اچھال دیا گیا تھا۔ تو تم مجھے سختی پر مجبور کر رہے ہو انڈر سیکرٹری، ڈاکٹر ٹرومین نے گھبراتے ہوئے کہا۔ اب اس کے ہاتھ میں ایک خوفناک ریوالور نظر آ رہا تھا، جس کی نال صوفے پر پڑے کراہتے ہوئے بلال صدیقی کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔
ڈاکٹر ٹرومین کے چہرے پر بے پناہ کرختگی ابھر آئی تھی. اس کے جسم کے اندر واقعی بے پناہ طاقت تھی، کیونکہ اس نے بلال نقوی کو اس طرح اٹھا کر صوفے پر پٹک دیا جیسے بلال نقوی انسان کے بجائے ٹیبل ٹینس کی ہلکی پھلکی گیند ہو. تم کون ہو؟ بلال نقوی کے چہرے پر اب شدید خوف اور وحشت کے آثار نمایاں ہو گئے تھے. میرے سوال کا جواب دو اور سنو. میں فی الحال تمہیں زندہ چھوڑ کر چلا جاؤں گا، لیکن اگر تمہاری بتائی ہوئی بات کا ایک بھی لفظ غلط نکلا تو پھر تم جانتے ہو تمہارا کیا حشر ہوگا. تمہارے چاروں بچوں کے جسموں کے ٹکڑے تمہاری آنکھوں کے سامنے کیے جائیں گے اور آخر میں تمہارے جسم کی ایک ایک ہڈی توڑ دی جائے گی اور تم باقی عمر مفلوج پڑے اور سسک کر موت کے انتظار میں گزارو گے. مجھے معلوم ہے کہ تمہاری بیوی اور 4 بچے اپنے کسی عزیز کی شادی میں گئے ہوئے ہیں اور وہ کل آ جائیں گے. اگر تم یہ سوچو کہ انہیں روک دیا جائے گا تب بھی ہمارے لمبے ہاتھ ان تک پہنچ جائیں گے. ہاں، اگر تم نے صحیح جواب دے دیا تو پھر میں یہ سب کچھ ہمیشہ کے لیے بھول جاؤں گا. تمہارے ملازم ہوش میں آ جائیں گے اور کسی کو معلوم نہ ہو سکے گا کہ میں نے تم سے کیا پوچھا، تم نے کیا جواب دیا. اس کے بعد تم چاہو تو پولیس میں رپورٹ درج کرا کر میرا حلیہ بتا سکتے ہو. چاہے مجھے ڈاکو بناؤ، لٹیرا کہو یا چور کہو، جو تمہارا دل کہے. میری صحت پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا. یہ لمبی تقریر بھی میں نے اس لیے کی ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تم سیدھے سادے اور محنتی ٹائپ آدمی ہو اور غربت کے عالم میں جہاں تک پہنچے، اور مجھے ایسے آدمی پسند ہیں. ورنہ میں تو ایک لمحے میں تمہاری حلق سے سب کچھ اگلوا سکتا ہوں، لیکن پھر تم اپنے بچوں کو دیکھنے کے لیے زندہ نہ رہ سکو گے. بولو کیا چاہتے ہو؟ ڈاکٹر ٹرومین نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا اور بلال نقوی کا پورا جسم خوف سے بری طرح لرزنے لگا. انہیں اس آدمی کی طاقت کا اندازہ ہو چکا تھا اور اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے اس پر عمل کرنے کی ہمت بھی رکھتا ہے. ٹھیک ہے، میں بتا دیتا ہوں، کیونکہ بتانے میں میرا کوئی حرج نہیں. آگے تمہارا اپنا کام ہے کہ تم کیا کر سکتے ہو اور کیا نہیں. بلال نقوی نے ہونٹ چباتے ہوئے جواب دیا اور ڈاکٹر ٹرومین اس کی بات سن کر بری طرح چونک پڑا. کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہتے ہو؟ سنو، اگر تمہارا جواب یہ ہے کہ زیرو گن شوگران کے حوالے کی جا چکی ہے تو یہ غلط ہے. میں اس سلسلے میں تحقیقات کر چکا ہوں، ڈاکٹر ٹرومین نے تیز لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا. کیسی تحقیقات؟ یہ تو ٹاپ سیکرٹ ہے، بلال نقوی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا اور ڈاکٹر ٹرومین ہنس پڑا. تو تمہارا کیا خیال ہے کہ میں نجوم جانتا ہوں کہ زائچہ بنا کر سیدھا یہاں آ گیا؟ میں نے باقاعدہ تحقیقات کی ہیں. زیرو گن کے متعلق سوائے تمہارے اور کوئی نہیں جانتا اور ابھی تک کوئی شوگرانی تم سے ملنے نہیں پہنچا. یہ بات بھی مجھے معلوم ہو چکی ہے، اس لیے لازماً وہ زیرو گن تمہارے پاس ہی موجود ہے. ڈاکٹر ٹرومین نے مسکراتے ہوئے کہا. ہے نہیں تھی کہو ڈاکٹر ٹرومین. دراصل ہمارے ملک میں گزشتہ کئی سالوں سے ایسی ٹاپ سیکرٹ چیزوں اور فائلوں کے لیے نیا نظام بنایا گیا ہے اور اس نظام کے مطابق ایسی ایجادات اور اس کے فارمولے وغیرہ پاکستہ سیکرٹ سروس کے چیف ایکسٹو کی تحویل میں رہتے ہیں. یہ زیرو گن اور اس کی فائل بھی ایکسٹو کے پاس پہنچا دی گئی ہے اور اب وہ شوگران تک کیسے پہنچتی ہے اس کا تو مجھے علم ہی نہیں. بلال نقوی نے جواب دیا. جھوٹ مت بولو، سائنسی ایجادات سے کسی سیکرٹ سروس وغیرہ کو کوئی تعلق نہیں ہوتا. ڈاکٹر ٹرومین نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا. دوسرے ملکوں میں نہیں ہوتا ہوگا لیکن یہاں ہے. تم بے شک میری بات کی تصدیق کر سکتے ہو، بلال نقوی نے جواب دیا. ہاں، اس ایکسٹو کا پتہ بتاؤ، ڈاکٹر ٹرومین نے ہونٹ کاٹتے ہوئے پوچھا. وہ پراسرار آدمی ہے، وہ کسی کے سامنے نہیں آتا، حتیٰ کہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم اور صدر تک اس سے واقف نہیں. بلال نقوی نے فوراً جواب دیتے ہوئے کہا. او تو تم اب مجھے گھس رہے ہو، مذاق اڑا رہے ہو میرا؟ ڈاکٹر ٹرومین کے لہجے میں بھیڑیے جیسی غراہٹ نمودار ہو گئی. اس کا چہرہ غصے کی شدت سے بگڑنے لگا. نہیں ڈاکٹر، میں سچ کہہ رہا ہوں، بالکل سچ، بلال نقوی نے خوفزدہ لہجے میں کہا. مجھے لہجے پہچاننے میں مہارت ہے اور تمہارا لہجہ بتا رہا ہے کہ تم سچ بول رہے ہو، لیکن بات ایسی کر رہے ہو کہ قطعاً ناقابل یقین ہے. جب وہ کسی کے سامنے نہیں آتا تو پھر زیرو گن اس تک کیسے پہنچ گئی؟ ڈاکٹر ٹرومین نے غراتے ہوئے پوچھا. یہاں سیکرٹ سروس وزارت خارجہ کے تحت کام کرتی ہے اور وزارت خارجہ کے سیکرٹری سر سلطان اس کے انچارج ہیں. میں نے سرکاری طور پر زیرو گن سر سلطان کو دی اور ان سے باقاعدہ رسید حاصل کی جو کہ میرے دفتر میں موجود ہے. تم چاہو تو صبح میں اسے دکھا بھی سکتا ہوں، بلال نقوی نے جواب دیا. اب وہ بڑے سنبھلے ہوئے لہجے میں بات کر رہا تھا. تو کیا سر سلطان ایکسٹو ہیں؟ ڈاکٹر ٹرومین نے جواب دیا. نہیں، میں نے بتایا کہ ایکسٹو کسی کے سامنے آتا نہیں اور سر سلطان بھی اسے نہیں جانتے. البتہ اس کا ایک نمائندہ اکثر سر سلطان اور ضرورت پڑنے پر اعلیٰ افسران سے ملتا رہتا ہے. اس کا نام علی عمران ہے. وہ یہاں کے سینٹرل انٹیلیجنس بیورو کے ڈائریکٹر جنرل سر رحمان کا بیٹا ہے اور سر رحمان تو انتہائی سنجیدہ آدمی ہے، جبکہ یہ علی عمران حد سے زیادہ منہ پھٹ مسخرہ اور احمق سا نوجوان ہے. نہ جانے سر سلطان اسے کیسے برداشت کرتے ہیں.
مجھ سے تو ایک بار اس کی ملاقات ہوئی اور میں جو بڑے صبر اور تحمل والا آدمی مشہور ہوں، اس کی باتیں سن کر غصے سے پاگل ہو گیا تھا۔ بہرحال میرا اپنا آئیڈیا ہے کہ شاید یہ سر سلطان اسی کے ذریعے ایکسکیو سے رابطہ قائم کرتے ہیں، اور یہ بھی صرف میرا اندازہ ہے، یقین نہیں، کیونکہ سیکرٹ سروس سے کبھی نہ ہی واسطہ پڑا نہ ضرورت۔ اگر ضرورت پڑے تو ہمارے سیکرٹری سر راشد ہی رابطہ کرتے ہیں، بلال نقوی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ فون اٹھاؤ اور سر راشد سے بات کرو اور اس سے پوچھو کہ کیا زیرو گن اور فائل ان کے پاس ہے، اور سنو اگر تم اپنی زندگی چاہتے ہو تو اسے عمران یا ایکسٹرو کا صحیح پتہ معلوم کر کے بتاؤ۔ ڈاکٹر ٹرومین نے غراتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے اٹھ کر ڈرائنگ روم میں موجود ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا لیا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے لگا۔ یس، دوسری طرف سے ایک آواز ابھری۔ اب ڈاکٹر ٹرومین اس کے سر پر کھڑا تھا۔ میں بلال نقوی، انڈر سیکرٹری وزارت دفاع بول رہا ہوں، سر سلطان سے بات کرائیے، بلال نقوی نے تیز لہجے میں کہا۔ جی بہتر ہولڈ آن کریں۔ یس، سلطان بول رہا ہوں۔ سر سلطان، میں بلال نقوی بول رہا ہوں، بلال نقوی نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ یس فرمائیے، اس وقت کیسے فون کیا؟ سر سلطان کا لہجہ پہلے کی طرح باوقار تھا۔ سر، وہ زیرو گن کے متعلق عرض کرنا تھا، اس میں ایک ٹیکنیکل خرابی کا علم ہوا، اگر وہ آپ کے پاس ہو تو میں اسے واپس لیبارٹری بھجوا کر ٹھیک کرا دوں، بلال نقوی نے کہا۔ کیا آپ کا دماغ درست ہو گیا ہے؟ کس زیرو گن کی بات کر رہے ہیں؟ سر سلطان کے لہجے میں شدید حیرت تھی۔ سر، وہ زیرو گن جو کل میں نے آپ کے اسسٹنٹ کے حوالے سرکاری طور پر کی تھی، جس کی باقاعدہ رسید جاری ہوئی تھی، بلال نقوی نے جواب دیا۔ آپ مجھے نشے میں لگتے ہیں، مجھے کسی زیرو گن کا علم نہیں۔ سر سلطان کی انتہائی غصیلی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ اب بولو بلال نقوی، ٹرومین نے غراتے ہوئے کہا۔ سر سلطان بے حد اصول پسند آدمی ہے، اس لیے انکار کر رہے ہیں، بلال نقوی نے ڈھیلے لہجے میں کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ تو پھر اس علی عمران سے بات کرو، مجھے زیرو گن چاہیے ورنہ تمہاری موت یقینی ہے، ٹرومین نے غراتے ہوئے کہا۔ مجھے نہ اس کے فون نمبر کا علم ہے نہ اس کے پتے کا، بلال نقوی نے کہا۔ مجھے ہر صورت میں اس کا پتہ چاہیے، ڈاکٹر ٹرومین نے قحط لہجے میں کہا۔ یہ حقیقت ہے، مجھے اس کے پتے کا علم نہیں اور نہ فون نمبر، بلال نقوی نے کہا۔ ٹیلی فون ایکسچینج سے معلوم کرو، ڈاکٹر ٹرومین نے ایک لمحہ خاموش رہنے کے بعد کہا، اور بلال نقوی نے سر ہلاتے ہوئے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ پھر جب اس نے اپنا عہدہ بتا کر اسے علی عمران کا نمبر پوچھا تو آپریٹر نے بتا دیا، لیکن اس نمبر پر فون کرنے کے بعد وہاں سے جواب ملا کہ عمران صبح سے غائب ہے، ٹیلی فون ایکسچینج سے اس کا پتہ معلوم کرو، ٹرومین نے کہا، اور بلال نقوی نے ایک بار پھر ٹیلی فون ایکسچینج کیا اور اپنا عہدہ بتا کر عمران کے فون نمبر بتا کر اس کا پتہ معلوم کیا تو آپریٹر نے بتایا کہ یہ نمبر فلیٹ نمبر 200 کنگ روڈ میں نصب ہے۔ کنگ روڈ، فلیٹ نمبر 200۔ اچھا، شکریہ بلال نقوی، تعاون کا بے حد شکریہ، ڈاکٹر ٹرومین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دوسرے لمحے اس کا ہاتھ تیزی سے حرکت میں آیا اور بلال نقوی چیخ مار کر اچھل کر صوفے سے نیچے جا گرا۔ ڈاکٹر ٹرومین کا بھرپور تھپڑ اس کے منہ پر پڑا اور یہ ضرب اس قدر شدید تھی کہ بلال نقوی کے منہ میں موجود سارے ہی دانت نکل کر باہر آ گرے، اس کا گال پھٹ گیا، اس کے ساتھ اس کے ذہن پر تاریک چادر پھیلتی چلی گئی۔ آخر اس کے پیچھے کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ بلیک زیرو نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ اس مقصد کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ویسے یہ بات تو کھل گئی ہے کہ فیاض دراصل روٹین میں اس بیماری کا شکار ہوا ہے۔ فیاض نے مجھے بتایا کہ وہ ایک انکوائری کے سلسلہ میں چاراغ گیا، وہاں ہوٹل میں 2 غیر ملکیوں سے اس کی دوستی ہو گئی۔ فیاض ویسے ہی غیر ملکیوں سے دوستی کرنے میں شیر، اور پھر چاراغ جیسی سنسان جگہ پر غیر ملکی فیاض کو نظر آ گئے، اس لیے وہ دوستی لازمی تھی۔ فیاض کے مطابق وہ ان غیر ملکیوں کے کمرے میں بیٹھا تھا کہ اچانک اس کے بازو میں جیسی سوئی سی چبھی، اس نے اس جگہ کو کھجا لیا، اس کا خیال تھا کہ کسی چونٹی نے کاٹ لیا ہے۔ ویسے اب اس نے بتایا کہ ایک غیر ملکی جو اپنا نام فلیگ بتا رہا تھا، اس وقت اٹھ کر اس کے سائڈ سے گزر کر باتھ روم کی طرف گیا تھا جب اس کے بازو پر سوئی سی چبھی تھی۔ اس کے بعد فیاض وہاں سے واپس آ گیا۔ یہاں دوسرے دن اسے ہلکی ہلکی حرارت سی محسوس ہوئی، لیکن اس نے پرواہ نہ کی اور دفتر میں بیٹھا کام کرتا رہا۔ کام کرتے کرتے اچانک اس کی طبیعت بے حد بگڑ گئی اور وہ بے ہوش ہو کر گر گیا، اور پھر اس کی آنکھ ہسپتال میں کھلی۔ فیاض سے ان دونوں کا حلیہ اور قد و قامت میں نے دریافت کر لیا ہے، اور وہیں ہسپتال سے ہی میں نے نعمانی کو فون کر کے چاراغ جا کر اس ہوٹل اور غیر ملکیوں کے بارے میں رپورٹ کرنے کے لیے کہہ دیا تھا۔ نعمانی اگر فوراً ہی چل پڑا ہوگا تو کل تک چاراغ پہنچے گا، پھر پتہ چلے گا کہ دونوں غیر ملکی وہاں موجود بھی ہیں یا نہیں، عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ وہ ابھی دانش منزل پہنچا تھا اور اس نے فیاض کی بیماری کے متعلق اور پھر اس کے علاج کے بارے میں بتایا تھا، لیکن آپ نے تو کہا کہ کوئی غیر ملکی ڈاکٹر رفیق کے ذریعے یہاں بھی معلومات حاصل کرتا رہا ہے، بلیک زیرو نے چونک کر کہا۔ ہاں، ڈاکٹر رفیق سے میری بات ہوئی ہے، اس نے جو حلیہ اور قد و قامت بتایا ہے وہ فیاض کے بتائے ہوئے حلیے اور قد و قامت کے لحاظ سے یکسر مختلف ہے۔ ڈاکٹر رفیق کے مطابق وہ اس کے پاس ہسپتال میں آیا، وہ ویسٹرن کامر کا ڈاکٹر تھا، اس سے اپنا تعارف کرایا اور ڈاکٹر رفیق نے بطور ایک ڈاکٹر کے اس کا تعارف یہاں ڈاکٹر ہاشمی اور دوسرے ڈاکٹروں سے کرایا، اور چونکہ فیاض کی بیماری بالکل ہی منفرد تھی
اس لیے اس کا بھی ذکر آ گیا اور وہ بھی ڈاکٹر رفیق کے ساتھ فیاض کے کمرے میں آ گیا۔ اس کے بعد وہ ٹیلی فون پر ڈاکٹر رفیق سے فیاض کے متعلق پوچھتا رہا، لیکن ڈاکٹر رفیق کو یہ معلوم ہی نہیں کہ وہ کہاں ٹھہرا ہے، اور میرا خیال ہے کہ وہ واقعی کوئی ڈاکٹر ہی ہوگا۔ بحیثیت ڈاکٹر اسے فیاض کے متعلق تجسس ہوا ہوگا۔ ویسے میں نے جولیا کو کہہ دیا کہ وہ اس حلیے اور قد و قامت کے کسی غیر ملکی ڈاکٹر کو ہوٹلوں میں تلاش کرے، لیکن مجھے اس کے ملنے کی امید کم ہے۔ ہو سکتا ہے وہ کہیں نجی رہائش گاہ میں ٹھہرا ہوا ہو۔ ڈاکٹر رفیق نے اس کا نام ڈاکٹر آرنلڈ بتایا ہے، عمران نے کہا۔ پھر بھی اس بیماری کے پس منظر میں کوئی نہ کوئی مقصد تو بہرحال ہوگا۔ ہو سکتا ہے وہ لوگ ابھی تجربے کر رہے ہوں۔ بلیک زیرو نے سر ہلاتے ہوئے کہا، دیکھو جو کچھ بھی ہے سامنے آ جائے گا۔ میرے ذہن میں ویسے بھی اس معاملے میں خاصی الجھن ہے، عمران نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، فون پر پڑے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ عمران نے ریسیور اٹھا لیا۔ X2، عمران نے تیز لہجے میں کہا۔ جولیا بول رہی ہوں جناب، یس کیا رپورٹ ہے؟ سر، اس غیر ملکی کو ٹریس کر لیا گیا ہے، وہ شیریٹن ہوٹل کے ایک کمرہ میں موجود ہے۔ کیپٹن شکیل اسے ٹریس کرنے کے لیے جیسے ہی شیریٹن ہوٹل میں داخل ہوا، اس نے اسے کاؤنٹر سے لفٹ کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا، چونکہ اس کا حلیہ اور قد و قامت بالکل وہی تھا جو آپ نے بتایا تھا۔ اس لیے کیپٹن شکیل اسے دیکھتے ہی پہچان گیا کہ وہ آدمی شیریٹن ہوٹل کی تیسری منزل کے کمرہ نمبر 25 میں موجود ہے، اور کیپٹن شکیل نے جو انکوائری کی ہے اس کے مطابق یہ کمرہ کسی فلیک نامی غیر ملکی کے نام سے چاراغ سے بک کرایا گیا تھا۔ تین کمرے بک کرائے گئے تھے، کمرہ نمبر 25 فلیک، کمرہ نمبر 26 جونی، کمرہ نمبر 24 ڈیگر کے نام سے۔ جولیا نے تفصیلی رپورٹ دیتے ہوئے کہا، کیپٹن شیل سے کہو کہ وہ وہیں رک کر اس کی نگرانی کرے، میں عمران کو بھیج رہا ہوں، وہ خود ہی کیپٹن شیل سے مل لے گا۔ عمران نے تیز لہجے میں کہا۔ جولیا کے فون سے اس کی آنکھوں میں تیز چمک ابھر آئی، کیونکہ چاراغ کے حوالے کے ساتھ ساتھ فلیک اور جونی کے ناموں کے حوالے آ جانے کے بعد یہ بات طے ہو گئی تھی کہ یہ غیر ملکی ڈاکٹر ان کا ہی ساتھی ہے، اور ہو سکتا ہے اس کا نام آرنلڈ کی بجائے ڈیگر ہی ہو۔ یس باس، لیکن کیا کوئی کیس شروع ہو گیا ہے؟ جولیا نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ ابھی شروع تو نہیں ہوا، لیکن ہو بھی سکتا ہے، عمران نے جواب دیا اور ریسیور رکھ دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ آدمی انہی کا ساتھی ہے جو اپنے آپ کو ڈاکٹر آرنلڈ ظاہر کر رہا ہے۔ بلیک زیرو نے کہا، ہاں اب بہرحال مقصد بھی سامنے آ جائے گا۔ میں شیریٹن ہوٹل جا رہا ہوں، عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر تیزی سے دوڑتا ہوا وہ آپریشن روم سے باہر آ گیا۔ وہ چند لمحوں بعد اس کی سپورٹس کار انتہائی تیز رفتاری سے شیریٹن ہوٹل کی طرف دوڑی جا رہی تھی۔ شیریٹن ہوٹل کی پارکنگ میں کار روک کر عمران جیسے ہی ہال میں داخل ہوا، اس نے کیپٹن شیل کو ایک میز پر بیٹھے ہوئے دیکھ لیا۔ کیپٹن شیل بڑے اطمینان سے بیٹھا مشروب پی رہا تھا۔ عمران نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر تیز سے قدم اٹھا کر سیدھا کیپٹن شیل کی طرف بڑھ گیا۔ اوہ عمران صاحب، آپ آ گئے، مجھے آپ ہی کا انتظار تھا۔ کیپٹن شیل نے کرسی سے اٹھ کر عمران کا استقبال کرتے ہوئے کہا، اچھا آپ تم بھی انتظار کرنے والوں کی صف میں شامل ہو گئے ہو؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور کیپٹن شیل بے احتیاط ہنس پڑا، لیکن تم یہاں کیسے موجود ہو؟ تمہیں تو اوپر ہونا چاہیے تھا۔ عمران نے کیپٹن شیل کے ساتھ کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، وہ ڈاکٹر آرنلڈ اپنے دو ساتھیوں سمیت یہاں ہال میں موجود ہے، وہ لوگ کھانا کھا رہے ہیں، ادھر دائیں طرف چوتھی میز۔ کیپٹن شیل نے مسکراتے ہوئے کہا، اور عمران نے سر ہلا دیا، لیکن اس نے فوراً ہی ادھر سر موڑ کر نہ دیکھا تھا، بلکہ چند لمحوں بعد وہ اس طرح مڑا جیسے کسی ویٹر کو تلاش کر رہا ہو، اور دوسرے لمحے اس کے لبوں پر مسکراہٹ ابھر آئی، کیونکہ وہ مطلوبہ آدمیوں کو دیکھ چکا تھا۔ یہ واقعی وہی لوگ تھے۔ دو آدمیوں کا حلیہ تو فیاض کے بتائے ہوئے حلیے کے عین مطابق تھا، جبکہ تیسرے کا وہی حلیہ تھا جو ڈاکٹر رفیق نے بتایا تھا۔ ان کا کھانا بتا رہا تھا کہ انہیں فارغ ہونے میں کافی دیر لگے گی، میں اس دوران ان کے کمرے کی تلاشی لے لوں، عمران نے سرگوشیانہ انداز میں کہا، اور کیپٹن شیل کے سر ہلانے پر وہ تیزی سے اٹھا اور لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ وہ تینوں آپس میں باتیں بھی کر رہے تھے اور کھانا بھی کھا رہے تھے، انہوں نے عمران کی طرف دیکھا تک نہ تھا۔ عمران لفٹ کے ذریعے تیسری منزل پر پہنچا، پھر سیدھا 25 نمبر کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ راہداری میں کافی لوگ آ جا رہے تھے، ان میں عام لوگ بھی تھے اور ویٹر بھی۔ عمران نے جیب سے ماسٹر کی نکالی اور بڑے اطمینان سے کمرہ نمبر 25 کے دروازے پر جا کر اس طرح رک گیا جیسے وہ خود اسی کمرے میں ٹھہرا ہوا ہو۔ ماسٹر کی مدد سے اس نے چند لمحوں میں دروازہ کھول دیا۔ دوسرے لمحے وہ کمرے کے اندر تھا۔ اندر سے دروازہ بند کر کے وہ سیدھا الماری کی طرف بڑھ گیا، کیونکہ بظاہر کمرے میں کوئی سامان موجود نہ تھا۔ اس نے الماری کھولی، وہاں اسے ایک بیگ نظر آیا۔ عمران نے چند ہی لمحوں میں بڑے ماہرانہ انداز میں بیگ کی تلاشی لے لی، اور جب اس نے ایک مخصوص قسم کا ٹرانسمیٹر اور بیگ کے خفیہ خانوں میں پڑا جدید قسم کا اسلحہ دیکھا تو وہ چونک پڑا۔ لیکن بیگ میں سے نہ ہی کسی قسم کا کاغذ نظر آیا، نہ کوئی ڈائری۔ اس نے بیگ کو واپس رکھ کر الماری کی تلاشی شروع کی، لیکن وہاں بھی کوئی چیز نظر نہ آئی تو وہ ملحقہ باتھ روم کی طرف بڑھ گیا، اور ابھی وہ باتھ روم کی تلاشی میں مصروف تھا کہ اس کے کانوں میں کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی اور وہ بری طرح چونک پڑا۔ باتھ روم کا دروازہ اس نے بند کر دیا، وہ دروازے کے ساتھ آ کر رک گیا۔
जेब में मौजूद रिवॉल्वर पर उसकी गिरफ्त मजबूत हो गई। मुझे अब चल पड़ना चाहिए फ्लैग, बाकी वक्त मैं एयरपोर्ट पर गुजार लूँगा। एक आवाज़ इमरान के कानों पर पड़ी। हाँ, हमने भी उस अली इमरान की तलाश शुरू करनी है, ना जाने कितना वक्त लगेगा उसको तलाश करने में। एक और आवाज़ सुनाई दी और इमरान अपना नाम सुनकर बुरी तरह से चौंक पड़ा। मेरा ख्याल है फ्लैग ज़्यादा वक्त नहीं लेगा। डॉक्टर रफ़ीक ने बताया था कि इमरान यहाँ के डायरेक्टर जनरल सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो का बेटा है, तो लाजमन वो अपने बाप की सरकारी कोठी में ही रिहाइश पजीर होगा और उस सरकारी कोठी का आसानी से पता चल सकता है। एक और आवाज़ सुनाई दी। बहरहाल वो जहाँ भी हुआ उसे तलाश तो करना है, फ्लैग ने जवाब दिया। ओके, मैं अपने कमरे से बैग ले लूँ? उस आदमी की आवाज़ सुनाई दी जिसने जाने के बारे में बात हुई की थी। सुनो जोनी, उस सीरम का ख्याल रखना, वो इंतहाई कीमती है, फ्लैग ने कहा। ओह डोंट वरी, मैं जानता हूँ उसकी अहमियत को। जोनी की आवाज़ सुनाई दी और इमरान चौंक पड़ा। सीरम का लफ्ज़ सुनते ही वो समझ गया कि ये सीरम यकीनन उस खौफनाक बीमारी ब्लैक डार्क का ही हो सकता है। उसके साथ ही इमरान ने यकलह दरवाज़ा खोला और उछलकर कमरे में पहुंचा। उस वक्त एक गैर मुल्की दूसरे से मुसाफिहा करने में मसरूफ़ था। हेलो, इमरान ने बाहर निकलते ही कहा तो वो तीनों इस बुरी तरह उछल पड़े जैसे उनके पैरों तले बम फट पड़ा हो। कौन हो तुम? जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है कि आपको ये कहानी बेहद पसंद आ रही होगी। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए और कमेंट करके अपनी कीमती राय से आगाज़ ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।